أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ویصدون عن سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ سے روکا، والمسجد الحرام، اور مسجد حرام سے روکا، الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، جس کے حقوق، جس میں ہم نے مکہ کے رہنے والے اور مکہ سے باہر آنے والوں کے حقوق برابر رکھے ہیں. وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ، اور جو شخص ارادہ کرے مسجد حرام میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی گناہ کا، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ علیم، ہم اسے عذاب علیم کا مزہ چکھائیں گے. اس آیت میں، پچھلے آیتوں میں اہل ایمان اور کفار کے ذکر کے بعد ایک خاص واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روک دیا گیا تھا. تو اس کے بارے میں اب یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، پہلی بات ہو گئی وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللہ، اور وہ سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ اسلام، اس سے مراد ہے اسلام ہے. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللہ، اور لوگوں کو اسلام کی طرف آنے سے روکتے ہیں. یہ بات تو عام ہو گئی، خواہ کوئی قیامت تک کے لیے کوئی بھی آدمی ہو، کوئی بھی حکومت ہو، یا کوئی بھی طاقتور آدمی ہو جو اسلام کی طرف آنے سے روکے، حجاب پہ پابندی لگا دینی، یا نمازوں پہ پابندی لگا دینی، اذان پہ پابندی لگا دینی، قرآن پہ پابندی لگا دینی، اسلام قبول کرنے پہ پابندی لگا دینی، یا شادی کے لیے جو عمر مقرر کر دینی،
یہ ساری چیزیں جو ہیں اسلام کی طرف آنے سے روکنے والی ہیں، اور اس کا ذکر اللہ نے فرمایا ہے۔ ویسے اس کا پس منظر تو میں نے بتا دیا کہ کفار مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا تھا، مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے، ہے تو یہ بات وہی، لیکن اب یہ عام بات ہے کہ جو بھی کوئی حکومت ہوگی، کوئی فرد ہوگا، کوئی بڑا آدمی ہوگا جو سردار ہو، جو لوگوں کو اسلام پہ عمل کرنے سے روکے، یہ دوسرا آدمی ہو گیا، مسجد حرام سے اور اللہ کی راہ پہ آنے سے، یعنی اسلام کی طرف آنے سے بھی روکے، اور پھر مسجد حرام کی طرف سے یہاں پہ اشارہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جو مکہ میں لوگوں مسلمانوں کو داخل ہونے سے روک دیا گیا ہے وہ لوگ بھی شامل ہیں اس قانون میں یا اس ضابطے میں۔ آگے فرمایا کہ الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، یہ وہ حرم ہے، مسجد حرام ہے جس میں ہم نے مکہ کے مقیم لوگوں کے اور مکہ سے باہر آنے والے لوگوں کے حقوق برابر رکھے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسجد حرام میں کوئی آدمی کسی کو کسی عبادت سے روکنے کا مجاز نہیں ہے۔ کوئی آدمی اپنی جگہ متعین کر لے یا دوسرے کو اس جگہ پہ کھڑا نہ ہونے دے، یا کسی کو نماز جیسا کافر کرتے تھے حرم شریف میں، یہ پابندی جو ہے انہوں نے زبردستی فتح مکہ تک رکھی کہ کسی کو طواف کرنے کی اجازت نہیں تھی، مسلمان کو کسی مسلمان کو اذان دینے کی اجازت نہیں تھی، نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، یہ پابندیاں لگا رکھی تھیں کافروں نے مسلمانوں پہ۔ تو اس کا بھی اللہ نے ذکر فرما دیا کہ یہ حرم جو ہے یہ کسی ایک قبیلے یا کنبے یا خاندان کی جاگیر نہیں ہے، بلکہ اس میں پوری دنیا کے جو مسلمان ہیں ان سب کے حقوق برابر ہیں۔ مسجد حرام میں کوئی کسی کو کسی عبادت کے معاملے میں روک نہیں سکتا۔ اور آگے یہ بات ارشاد فرمائی من یرد فیہ، اور جو کوئی ارادہ کرے مسجد حرام میں بالحاد، کسی گناہ کا، بظلم، اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے، یہاں ظلم سے مراد شرک نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی قائم کردہ حدود سے تجاوز کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا مراد ہے یہاں سے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے حرم میں جو کوئی گناہ کا ارادہ کرے گا، ظاہر ہے اس گناہ میں سب سے پہلے شرک اور بدعات شامل ہیں، جو کافروں نے کر رکھا تھا۔ 360 بت جو ہے وہ حرم شریف میں رکھے ہوئے تھے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ جو کوئی شرک کا گناہ کرے گا یا بدعت کرے گا، بدعت کے بارے میں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بڑی سخت الفاظ استعمال فرمائے ہیں۔ ویسے ہیں تو حرم مدنی کے لیے کہ حرم مدینہ میں جو آدمی بدعت رائج کرے گا اس پہ اللہ کی لعنت ہے، فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے اہل ایمان کی لعنت ہے۔ ظاہر ہے جو حکم حرم مدنی کے لیے ہے وہی حرم مکی کے لیے بھی ہے، لہذا جو آدمی کوئی شرک کا ارتکاب کرے یا بدعت کا ارتکاب کرے اس کے لیے اللہ کی لعنت ہے اور فرشتوں کی لعنت ہے اور سارے اہل ایمان کی لعنت ہے۔ اور پھر اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کا نام لے کے وضاحت کر دی کہ یہ گناہ جو ہے اتنا گناہ کرنا بھی حرم میں جائز نہیں، یہ ادب اور احترام ہے اس کا حرم شریف کا۔ مساجد چونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے اور مسجد حرام جو ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ کے گھر کی مسجد ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے وہاں پہ، اس لیے ان کا ادب اور احترام ملحوظ رکھنا یہ بہت ضروری ہے۔ اور اس کا خاص طور پہ حرم مکی کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کوئی وہاں گناہ کرے گا حرم مکی میں، مسجد حرام میں، اس کو ہم دردناک عذاب کا ذائقہ چکھائیں گے۔ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حرم شریف میں کسی کو قتل کرنا منع ہے، کسی قاتل نے وہاں آ کے پناہ لے لی ہے تو اس قاتل کو بھی امن مل گیا، اس قاتل کو
قصاص میں کوئی دوسرا آدمی قتل نہیں کر سکتا۔ اسی طرح لڑائی جھگڑا کرنا حرم شریف میں، اب یہاں یہ ایک فقہی سی بات ہے، بعض علماء نے اس پہ وضاحت کی ہے کہ یہاں پہ مسجد حرام سے مراد ہے پورا حرم مراد ہے، جو کافی وسیع بن جاتا ہے۔ طائف کی طرف 8-10 کلومیٹر بنتا ہے، جدہ کی طرف 5-6 کلومیٹر بنتا ہے، پھر دوسری جو 2 سمتیں ہیں ان میں بھی کافی بن جاتا ہے۔ تو علماء نے بات تو کی ہے اس میں، لیکن حقیقت میں یہ جو احکام ہے یہ مسجد حرام کے لیے خاص ہی لگتے ہیں۔ واللہ عالم بالصواب۔ حرم شریف میں قتل کرنا اور شکار کرنا، اسی طرح کوئی درخت کاٹنا اور حتیٰ کہ خود رو پودے جو ہیں یا گھاس وغیرہ ان کو بھی حرم شریف میں کاٹنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ موذی جانور کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، سانپ ہے یا بچھو ہے جو انسانوں کو اذیت پہنچا سکتے ہیں، ان کو مارنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ کسی آدمی سے لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، کسی کو مارنا پیٹنا، کسی کو قتل کرنا، یہ سب حرام ہے۔ حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کوئی آدمی حرم میں گری پڑی ہوئی چیز کو بھی نہ اٹھائے، الا یہ کہ کوئی آدمی وہ گری پڑی چیز اس نیت سے اٹھا لے کہ وہ جس کا مالک ہے اس تک پہنچانے کی کوشش کرے گا، اعلان کرے گا، اس تک پہنچانے کی نیت سے اگر کوئی اٹھاتا ہے اس کی اجازت ہے، ورنہ حرم شریف میں گری پڑی چیز کو اٹھانا بھی درست نہیں ہے۔ اس میں ایک اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ یہ فرمایا وَمَن يُرِدْ فِيهِ، یہاں پہ یہ نہیں فرمایا کہ جو یہ کام کرے گا، گالی گلوچ کرے گا، لڑائی جھگڑا کرے گا، اس کو ہم عذاب علیم دیں گے، بلکہ فرمایا جو ارادہ کرے گا۔ اب یہ بڑی اہم بات ہے، علماء نے اس پہ بات کی ہے کہ حرم سے باہر اگر کوئی آدمی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی برائی اللہ تعالیٰ نہیں لکھتے جب تک وہ اس پہ عمل نہ کر لے۔ جب وہ برا کام کرے گا تو پھر اس کا گناہ لکھا جائے گا، لیکن جب تک اس کے دل میں ہے ارادہ، یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ جب تک اس کے دل میں نیت تھی کوئی برا کام کرنے کی، ارادہ تھا، تب تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اس کے برعکس نیکی کا ارادہ جو ہے وہ ہر جگہ پہ لکھا جاتا ہے، حرم سے باہر بھی کوئی آدمی نیکی کا ارادہ کر لے، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک نیکی لکھ دو، اور جب وہ اس نیکی پہ عمل کرتا ہے تو پھر اس نیکی کے مطابق اس کا اجر و ثواب اس کو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو بات ارشاد فرمائی نا اللہ تعالیٰ نے وہ یہ ہے کہ وَمَن يُرِدْ، جو کوئی نیت کرے برے کام کی حرم شریف میں نے فلاں سے انتقام لینا ہے، یا فلاں کو اس سے کوئی گالی گلوچ لڑائی جھگڑا کرنے کا ارادہ کرے، یا کوئی اور برا کام کرنے کی ارادہ کرے، نیت کرے، تو حرم شریف میں اس نیت اور برے ارادے کی بھی سزا ہے۔ مطلب یہ کہ اتنا پاک اور صاف حرم میں رہنا چاہیے کہ انسان کے ارادے میں، نیت میں بھی کوئی برائی نہ آئے، اس کے تصور میں، اس کے خیال میں بھی کوئی برا کام نہ آئے، کوئی بری بات نہ آئے۔ ارادے پہ بھی اللہ نے فرما دیا کہ عذاب علیم ہے، اور اگر خدا نخواستہ کوئی اپنے برے ارادے پہ عمل کر بیٹھتا ہے حرم میں تو اس کا تو بہت ہی زیادہ گناہ ہوگا، بہت ہی زیادہ اس کی سزا ہوگی۔ یہ تو ہو گیا معاملہ حرم کا۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں کچھ احکام بتائے ہیں، اور اس سے پہلے سورہ بقرہ میں حج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کچھ احکام وہاں بتائے ہیں، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ نے یہاں بتائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، کہ جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ شریف کی جگہ بتا دی کہ بھائی یہ جگہ ہے جس پہ تم نے گھر تعمیر کرنا ہے۔ تو پہلے سے گھر تعمیر تھا وہ، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ منہدم ہو گیا اور گر گئی دیواریں وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے نشاندہی فرما دی۔ بیت اللہ شریف کی ابتدا جو ہے
اس کے بارے میں بھی مفسرین نے دو رائے لکھی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام نے فرمائی تھی، اور زیادہ مفسرین نے یہی بات لکھی ہے۔ بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ فرشتوں نے اس کی تعمیر کی ہے۔ بہرحال ابراہیم علیہ السلام سے پہلے اس کی تعمیر تھی، جو پھر دیواریں وغیرہ گرنے کی وجہ سے ایک طرح سے ایک چیز جو ہے معدوم ہو جاتی ہے، اس طرح کا معاملہ ہو گیا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بتا دیا کہ یہ جگہ ہے بیت اللہ شریف کی۔ بتانے کا کیا طریقہ تھا یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی تیز آندھی چلائی، اور اس کے اوپر جو مٹی اور گرد و غبار یا ریت وغیرہ پڑی ہوئی تھی وہ ساری الگ ہو گئی، اور نیچے بنیادیں جو تھیں وہ ظاہر ہو گئیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ ہے وہ گھر جس کے اوپر آپ نے اب تعمیر کرنی ہے۔ یہ گھر تعمیر کرنے کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دیں ابراہیم علیہ السلام کو، وہ یہ تھی اللہ تشرک بی شیئا، کہ یہاں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ظاہر موحد تھے، لیکن یہ حکم تو قیامت تک کے لیے ہے کہ اب ویسے تو جب ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کیا اس وقت سے ہی اس بات کا اہتمام ہونا چاہیے تھا، لیکن جب جہالت زیادہ بڑھتی گئی اور شرک عام ہو گیا تو مشرکوں نے وہاں بت لا کے رکھ دیے، جس کو بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک کیا اللہ کے گھر کو ان بتوں سے۔ لیکن ہدایت یہ شروع سے ہی تھی، سب سے پہلی ہدایت لا تشرک بی شیئا، کہ میرے ساتھ کوئی شرک نہ کرے۔ وطہر بیتیا، اور پھر میرے گھر کو پاک کرو، للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والقائمین، قیام کرنے والوں کے لیے، والرکع السجود، رکوع کرنے والوں کے لیے، سجود کرنے والوں کے لیے۔ مراد نوافل ہے، نماز ہے اس سے مراد۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے جب گھر تعمیر ہو گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا اس بات کا، اذن فی الناس، اب لوگوں میں اعلان کرو، بالحج، حج کا۔ اب یہ بات جو تھی، وہ جو گھر کی تعمیر کا معاملہ تھا، وہ ایک آنکھوں دیکھا سامنے والا معاملہ تھا کہ یہ بنیادیں ہیں، اس پہ اللہ تعالیٰ کا گھر تعمیر تھا پہلے، اور اب مجھے اس پہ گھر تعمیر کرنا ہے، اس میں تو کوئی اشکال والی بات نہیں تھی۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ لوگوں کو بلاؤ، اب اعلان کرو حج کا، کہ لوگ اس گھر کا آ کے طواف کریں اور یہاں حج کریں، عمرہ کریں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں اشکال پیدا ہوا کہ یہ جو مجھے حکم دیا گیا ہے اس کا حج کا اعلان کروں، تو یہاں تو کوئی قریب آبادی بھی نہیں ہے جو سنے گا میری بات، اور ویسے میری آواز جو ہے وہ کتنی دور تک چلی جائے گی، وہ کون سنے گا میری آواز کو۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں، یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت تو نہیں ہے، لیکن حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ جواب دیا کہ تمہاری ذمہ داری اعلان کرنے کی ہے، بات پہنچانے کی ذمہ داری تمہاری نہیں ہے۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے معاملہ سہل اور آسان کیا ہے دین کی دعوت کا کام کا۔ یہ جو ہم اپنے اوپر بوجھ ڈال لیتے ہیں نا کہ ہم نے اتنے لوگوں تک بات پہنچانی ہے، ہم نے اتنے لوگوں کو کنورٹ کرنا ہے، ہم نے اتنے لوگوں کو سنانا ہے، یہ اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بس ایسے جو جائز طریقے ہیں ان سے وہ استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جو جائز طریقے ہیں، لیکن اپنی بات پھیلانے کے لیے، اپنی بات کو عام کرنے کے لیے اور ہزاروں تک پہنچانے کے لیے ناجائز طریقے اختیار کرنا، یہ تو سراسر گناہ اور وبال والی بات ہے۔ اس لیے کہ پہنچانے کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام پہ نہیں ڈالی تھی۔ اس بے اب و گیا میدان میں نہ آبادی ہے، نہ گاؤں ہے، نہ کوئی آدمی سننے والا ہے،
وہاں پہ اللہ کہتے ہیں کہ نہیں بس کھڑے ہو کے تم پکار دو، اپنی زبان سے نکال دو۔ اس میں بڑے سبق ہیں ہمارے لیے۔ انسان نیکی کا ارادہ تو کر لے، نیکی کی تمنا تو کرے، نیکی کا خواہش تو کرے کہ میں یہ نیکی کرنا چاہتا ہوں آگے اس۔ اور یہ بات جو ہے بالکل 100% درست ہے کہ آدمی دل میں ارادہ کر لے، دل میں تمنا کر لے تو یہ ممکن نہیں۔ اللہ تو نیکی پسند کرتے ہیں، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آدمی نیکی کرنا چاہے، ایک آدمی کہے کہ یا اللہ میں مسجد تعمیر کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ میں مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، یا اللہ میں تیرے قرآن کی تعلیم لوگوں کو دینا چاہتا ہوں، اور اللہ اس کو توفیق نہ دیں، یہ تو ہو نہیں سکتا۔ یہاں تو ابراہیم علیہ السلام خود محسوس کر رہے ہیں اس بات کو، یا اللہ میری بات کیسے پہنچے گی لوگوں تک۔ فرمایا کہ یہ تیرا کام نہیں ہے، یہ تیرا کام نہیں ہے لوگوں تک پہنچانا۔ تیرا کام اتنا ہی ہے کہ جتنی تمہاری آواز ہے نا، وہ اس آواز سے لوگوں کو کہو کہ اللہ کے گھر کا آ کے حج کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بوجھ بالکل نہیں ڈالا اس معاملے میں، لیکن یہ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، پتہ نہیں یہ دل کے اندر اپنی خواہشات ہوتی ہیں کہ مجھے زیادہ لوگ سنیں، میں زیادہ لوگوں میں مشہور ہو جاؤں، زیادہ لوگ میرا نام لیں، زیادہ لوگ میرے نام سے واقف ہوں۔ یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ پھر وہ مفسرین نے لکھا ہے کہ جو لبیک آدمی کہتا ہے نا، جس آدمی نے اس وقت یہ کہی تھی بات، ایک بات تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی بات تو اتنی کہی، یا اللہ آبادی کوئی نہیں، لوگ کوئی نہیں سننے والے، آدمی کوئی نہیں ہے جس کو میں دیکھ نہیں رہا، تو آواز کیسے پہنچے گی؟ وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صرف زندہ لوگوں تک نہیں، میں تو یہ بات ان لوگوں تک بھی پہنچا دوں گا جو ابھی عالم ارواح میں ہے، جو ابھی اس دنیا میں آئے بھی نہیں۔ کتنا اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا معاملہ کہ پہنچانے والی بات تم نہ کرو، اس کی فکر کرنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے اپنے اندر کی جو ہوتی ہے نا، ایک چھپا ہوا چور ہوتا ہے دل کے اندر، وہ ہمیں غلط راستے اور ناجائز چیزیں جو ہے نا وہ اختیار کرنے پہ آمادہ کرتا ہے۔ ورنہ حدیثیں تو ہم کہتے ہیں ہمیں حدیث ہے، ہمیں حدیث ہے، حدیث ہم وہی ہے جو چیزیں ہماری اپنی مرضی کی ہوتی ہے نا، ان میں ہم حدیث مانتے ہیں، لیکن جہاں پہ ہمارے ضمیر پہ اور ہمارے نفس پہ چوٹ پڑتی ہے وہ نہیں مانتے۔ کتنی سخت حدیث ہے یہ کہ کیا جہنم کا شدید ترین عذاب اس آدمی کو ہوگا جو تصویر کھنچوانے والا، تصویر بنانے والا اور بنوانے والا ہے، دونوں کا ذکر ہے۔ بس اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ اپنا فضل اور رحمت کرے۔ فرمایا کہ ابراہیم تم اذان دے دو، اعلان کر دو لوگوں میں حج کے لیے، اور لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اور پھر آگے ابراہیم علیہ السلام کو تسلی بھی دلا دی، یا تو کا لوگ آئیں گے تیرے پاس، یہ نہ دل میں محسوس کرنا پتہ نہیں کوئی آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اور پھر جو بات اللہ کہہ دے کہ میں یہ کام کروں گا، میں یہ بات پہنچاؤں گا، کیا اس کے پہنچانے میں، اس کام کے کرنے میں کوئی شک رہ جاتا ہے یا کوئی کسر رہ جاتی ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ یا تو آئیں گے تیرے پاس رجالن، پیدل بھی آئیں گے، ولا کل ضامرن، اور اونٹوں پہ بھی بیٹھ کے آئیں گے، جہازوں پہ بھی بیٹھ کے آئیں گے، کاروں پہ بیٹھ کے آئیں گے، بسوں پہ بیٹھ کے آئیں گے، ہر طریقے سے آئیں گے حج کرنے کے لیے۔ من کل فج عمیق، کوئی افریقہ سے آئے گا، کوئی امریکہ سے آئے گا، کوئی جاپان سے آئے گا، کوئی کوریا سے آئے گا، کوئی چین سے آئے گا، کوئی جدہ سے آئے گا، کوئی طائف سے آئے گا، کوئی پاکستان اور ہندوستان سے آئے گا، ہر دنیا کے ہر کونے سے آئیں گے تیرے پاس لوگ، تیرے اس بنائے ہوئے گھر میں۔ کتنی اللہ تعالیٰ نے ان معاملات میں، دین کے معاملات میں کتنا سہل معاملہ رکھا ہے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ یہ جو مرکز ہے بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، یہ صرف دینی فوائد کے لیے نہیں بلکہ اس میں دنیاوی فوائد بھی ہیں، اور جو لوگ وہاں آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے یا حج کرنے کے لیے،
وہ خود اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کریں گے ان فائدوں کا. لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ، اور پھر وہ خود مشاہدہ کریں گے ان فوائد کا جو اللہ تعالیٰ نے حرم شریف میں ان کے لیے رکھے ہیں، جو مقامی ہے. ایک تو جو دینی فائدہ ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہے. فرمایا کہ جو آدمی حج مبرور کر لیتا ہے ہر طرح کے گناہوں سے پاک اور صاف، وہ اس طرح گناہوں سے پاک اور صاف ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. کوئی اس کا چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ گناہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ لوگوں کی دعائیں سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی حاصل ہوتی ہے. یہ ساری چیزیں اجر و ثواب ڈھیر ملتا ہے انسان کو. قیامت کے دن انسان کے درجات بلند ہوں گے اس سے. یہ سارے دینی فوائد ہیں، لیکن دنیاوی فوائد بھی اس میں بہت زیادہ ہے. جو مقامی لوگ ہیں ان کی تجارت سے تو چاندی ہو جاتی ہے، ان کے لیے تو بہت ہی فائدے ہیں. لیکن جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کو بھی وہاں تجارت کرنی ممنوع نہیں ہے. وہ بھی آ کے تجارت کر سکتے ہیں، وہ بھی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر اسی طرح پورے ملکوں کے لوگ آتے ہیں، اور جتنے بھی دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں ان کے آپس میں رابطے ہوتے ہیں، مشاورت ہوتی ہے، اور پھر دین کو پھیلانے کے لیے، دین کا کام کرنے کے لیے منصوبے اور پروگرام بنا سکتے ہیں. یہ سارے کام جو ہیں یہ، اور پھر لوگ آتے ہیں ایک ہی لباس میں آتے ہیں، اور ایک ہی تلبیہ ہوتا ہے سارا، ایک ہی طرح کے سارے معاملات، نمازیں بھی، قبلہ بھی، قرآن بھی، سارا کچھ ایک ہی ہے. تو اس میں ایک نظم اور تربیت ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی انسان کو تنظیم کا اور تربیت کا احساس ہوتا ہے، اور وہاں ان کو نظم و ضبط میں رہنے کا اور زندگی بہتر طریقے سے گزارنے کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ سارے فائدے جو ہیں اللہ نے فرمایا کہ جب لوگ آئیں گے یہاں پہ تو ان کو یہ سارے فائدے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. آگے پھر فرمایا کہ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ، اور پھر لوگ اللہ کا نام لیں فی ایام معلومات، معلوم دنوں میں، علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، کس پہ اللہ کا نام لیں؟ وہ جو چوپاؤں میں سے مویشی اللہ نے عطا کر رکھے ہیں لوگوں کو، مراد ہے قربانیاں، ان پہ بھی اللہ کا نام لیں. اس لیے وہاں آئے. مطلب یہ کہ اس میں بھی اللہ کی توحید اور اللہ کا ذکر آ گیا. اور آگے فرمایا کہ فَكُلُوا مِنْهَا، اور وہ جو قربانی کریں اس سے کھائیں. خود بھی اجازت تھا کھانے کی. جو مشرک تھے، کافر تھے، وہ اپنی قربانی کا گوشت نہیں کھاتے تھے، کہتے تھے کہ یہ منع ہے، یہ صرف فقراء اور غریب اور مسکین اور محتاجوں کا حق ہے، ان کو کھانا چاہیے، خود نہیں کھاتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دے دی. فرمایا کہ خود بھی کھاؤ. وَآتِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، اور جو تنگ دست ہیں، محتاج، ان کو بھی دو اس میں سے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف تنگ دست اور محتاج یا فقیر جو ہے ان کو دینا چاہیے، اور جو غنی ہیں، جو رشتہ دار ہیں، اپنے قرابت دار ہیں، ان کو نہیں دینا چاہیے. جیسے بھی ہیں قرابت دار، اپنے رشتہ دار، غنی ہیں، امیر ہیں، جیسے بھی ہیں ان کو بھی دیا جا سکتا ہے. خود بھی کھائیں، اور پھر جو محتاج ہیں، فقیر ہیں، مسکین ہیں، ان کو بھی دیں. لیکن گوشت کی تقسیم کا کوئی قاعدہ اور رسول شریعت نے نہیں بتایا. لوگوں کی اپنی ثوابدید پہ چھوڑا ہے یہ معاملہ. اگر کوئی سارا گوشت خود رکھ لیتا ہے تو گناہ تو اس پہ کوئی نہیں ہے، لیکن اس میں ایک طرح کی بخیلی تو پائی جاتی ہے. اور رغبت تو یہی دلائی کہ دو دوسروں کو بھی صدقہ اور خیرات کرنے کی بار بار رغبت دلائی گئی ہے. تو اور اس میں بھی کوئی تقسیم کا خاص قاعدہ نہیں رکھا. جیسے بعض اوقات کہا جاتا ہے کہ 3 حصے بنانے چاہیے، وہ 3 حصوں والی بات تو نہیں ہے. اگر ایک آدمی سارے کا سارا اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہے تو سارے کا سارا دے دے، وہ اللہ یہاں اس کا اجر و ثواب ہوگا.
آگے پھر فرمایا ثم یقضوا تفثہم، اور یہ جو قربانی جب کر لیں تو اس کے بعد کیا کریں، اپنی میل کچیل ختم کریں، دور کریں اس کو، وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اور اپنی نظریں پوری کریں۔ کوئی بھی نظر کسی نے کی ہو، اچھا جی مجھے اللہ تعالیٰ نے عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی یا حج کرنے کی توفیق عطا فرمائی، میں 10 نفل پڑھوں گا یا میں اتنا صدقہ کروں گا، یا کوئی اور نظر مانی ہو، تو پھر اس کے بعد وہ نظر جو ہے اپنی پوری کر لے۔ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اور پھر اس کے بعد جو بیت عتیق ہے اس کا جا کے طواف کرے۔ عتیق کے 2 معنی بتائے ہیں علماء نے۔ ایک تو ہے پرانا گھر، سب سے پہلے اس دنیا میں جو گھر تعمیر کیا گیا وہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہی تھا، خواہ وہ فرشتوں نے تعمیر کیا یا آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، تو اس اعتبار سے بیت العتیق ہے یہ۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ ہے، عتیق کا معنی آزاد کیا گیا، کہ یہ گھر جو ہے کفار کے غلبے سے ہمیشہ آزاد رہے گا۔ جب سے یہ گھر بنا ہے اس پہ کسی کافر کا یا مشرک کا تسلط اور غلبہ نہیں ہو سکتا۔ جس طرح ابراہا نے چاہا تھا کہ آ کے اس پہ غلبہ حاصل کرے، اللہ تعالیٰ نے اس کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی طرح اس پہ وہ جو معاملہ تھا نا کفار مکہ کا، جو انہوں نے کیا ہوا تھا، وہ تھے تو مکی ہی، کوئی غیر ملکی نہیں تھے۔ کسی غیر ملکی کا آ کے قبضہ کرنا اس پہ بیت اللہ پہ، وہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ نہیں ہوگا قیامت تک۔ اس اعتبار سے بھی اس کو بیت عتیق کہا جاتا ہے۔ ان ساری باتوں میں ایک بات اور جو ہے وہ بڑی قابل وضاحت ہے، اور اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ حج کے جو مختلف مسائل اور احکام بتائے اللہ تعالیٰ نے، وہ اللہ تعالیٰ نے اختصار کے ساتھ بتائے ہیں، تفصیل کے ساتھ نہیں بتائے۔ مثال کے طور پہ یہ فرمایا کہ ایام معلومات، جو معلوم ایام ہے۔ اب ہمیں تو معلوم نہیں ہے، عام مطلب ہے کس کو معلوم ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ ایام معلومات کون سے ہیں۔ یہ تو اللہ قرآن نے تم ایام معلومات کہہ دیا، اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ایام کون سے ہیں۔ وہ ایام کس نے بتائے؟ وہ اللہ کے رسول نے بتائے۔ اور بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی فرمائی کہ اشہر معلومات، قرآن میں فرمایا کہ یہ حج کے مہینے ہیں، اشہر معلومات، معلوم ہے وہ بھی۔ اب یہ کس کو معلوم ہے؟ اس کی وضاحت قرآن نے تو نہیں کی۔ قرآن میں کہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ معلوم مہینے کون سے ہیں۔ وہ معلوم مہینے جو ہیں وہ تو اللہ کے رسول نے بتائے کہ بھئی شوال، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ، یہ 3 مہینے جو ہیں یہ معلوم مہینے ہیں۔ یہ ہے اس کا مطلب۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے تو اتنا فرما دیا کہ حرم جو ہے اس میں الحاد، نافرمانی جو ہے وہ ممنوع ہے، اس کا ہم عذاب دیں گے اسے۔ اب کون کون سی باتیں ممنوع ہیں؟ جو بڑے گناہ ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے جو چھوٹے گناہ تھے ان کی تفصیل بھی خود بتائی، اس کے وضاحت الحاد کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو ہمیں معلوم ہوا کہ الحاد میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اتنا فرما دیا کہ جب تم قربانی کر لو، اور قربانی کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ تو بتا دیا کہ اچھا تم جب حج پہ جاؤ تو ایام معلوم جو ہیں ان میں قربانی کرنا۔ اب قربانی کیسی ہونی چاہیے، کون سی قربانی اچھی ہے، کون سی ممنوع ہے، اس کا طریقہ کیا ہوگا، اللہ کا نام لینے کا طریقہ کیا ہوگا، اللہ کا نام کا وہ صفت کیا ہوگی، کون سا وہ الفاظ ہیں جن سے قربانی کرتے ہوئے، یہ ساری باتیں تو قرآن میں کہیں بھی نہیں ہیں۔ یہ باتیں جو ہیں وہ تو اللہ کے رسول نے بتائی۔ اچھا بھئی لنگڑا بھی نہ ہو، کوئی عیب والا بھی نہ ہو، بیمار بھی نہ ہو، کمزور بھی نہ ہو، تنومند ہو، یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن میں تو کہیں بھی نہیں ہیں۔ لیکن یہ تو اللہ کے رسول نے ہمیں بتایا کہ وہ قربانی کا جانور کیسا ہونا چاہیے۔ اسی طرح
فرمایا کہ اپنی جو میل کچیل ہے وہ دور کرو. اب میل کچیل تو نہانے سے میل کچیل دور ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ بتایا ہمیں کہ یہ جو میل کچیل دور کرنا ہے اس میں بال کاٹنے بھی شامل ہیں، ناخن کاٹنے بھی شامل ہیں. قرآن نے تو یہ نہیں بتایا ہمیں کہ اب اس کے بعد اپنے بال کٹا لو اور احرام کھول دو. قرآن جی نے تو اتنی ہی بات بتائی کہ تم میل کچیل اپنا ختم کر لو اور وہ نہانے سے دور ہو جاتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ احرام کھولنے سے اپنے بال بھی کٹا لو اور پھر اس کے بعد احرام کھول دو، اس کے بعد پھر نہا دھو لو، تو پھر یہ تمہارا عمل مکمل ہوگا. اور پھر آگے یہ فرمایا کہ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بھئی طواف کرو. یہ طواف کون سا ہے؟ اس کی قرآن نے تو وضاحت نہیں کی یہ کون سا طواف تھا. طواف تو پہلے بھی کر کے آئے ہیں، اب پھر طواف کرنا ہے. تو اس کی حیثیت کیا ہے؟ پہلے کی حیثیت کیا تھی؟ کیا یہ ویسا ہی ہے جیسا پہلے تھا کہ جو کر لے ٹھیک ہے، اگر کوئی نہیں کرتا اور سیدھا منا چلا جاتا ہے تو وہ بھی ٹھیک ہے؟ جو طواف قدوم ہے وہ واجب تو نہیں ہے، وہ تو جو آدمی جاتا ہے وہاں حرم شریف میں اس کو کرنا چاہیے. جو آدمی سیدھا منا چلا جائے اس کو ضرورت نہیں ہے طواف قدوم کی، اس پہ کوئی کفارہ نہیں ہے. کیا یہ طواف جو ہے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے صرف طواف کا لفظ فرما دیا کہ طواف کرو گھر کا، لیکن کیا یہ بھی ویسا ہی ہے؟ اس کی تو وضاحت قرآن جی نے نہیں کی. اس کی وضاحت اللہ کے رسول نے فرمائی ہے کہ یہ جو طواف ہے جس کا ذکر یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، یہ طواف فرض طواف ہے، اس کے بغیر تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا. یہ طواف زیارہ ہے یا طواف فرض ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ معاملہ تو ہے حج کا. اور اسی طرح باقی ساری عبادات جو ہیں اگر آپ ان پہ غور کریں تو ان سے بھی معلوم یہی ہوگا کہ قرآن مجید نے ہمیں احکام بتائے ہیں مختصر طور پہ. اس کی تفصیل جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. جب تک اس تفصیل کے مطابق ہم عمل نہیں کریں گے ہمارا وہ عمل قبول نہیں ہوگا. اقیم الصلاۃ بار بار بے شمار دفعہ آیا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی بات ہی نہیں بتائی اللہ تعالیٰ نے کہ نماز کس چیز کا نام ہے، نماز کا طریقہ کیا ہوگا، نماز میں پڑھنا کیا ہے، اور ظہر کی رکعتیں کتنی پڑھنی ہیں. کہیں بھی قرآن مجید میں ظہر کی رکعتیں 4 نہیں بتائیں. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے مغرب کی رکعتیں 3 نہیں بتائیں قرآن مجید میں. کہیں بھی اللہ تعالیٰ نے عشاء کی 4 رکعتیں نہیں بتائیں. بس یہ کہہ دیا اقیم الصلاۃ. تو یہ اقیم الصلاۃ جو ہے یہ کون بتائے گا ہمیں؟ یہ تو اللہ کے رسول نے ساری تفصیل بتائی کہ اچھا بھائی رکوع میں جاؤ تو یہ طریقہ یہ ہے، پہلے تم قیام کرو گے، پھر رکوع میں جاؤ گے، پھر کھڑے ہوگے، پھر اس کے بعد سجدے میں جاؤ گے، پھر دوسری رکعت میں آؤ گے اور رکوع میں یہ پڑھو گے، سجدے میں یہ پڑھو گے، قیام میں یہ پڑھو گے. یہ باتیں قرآن جی نے تو کہیں بھی نہیں بتائیں. اور یہی معاملہ باقی جو عبادات ہیں، زکوٰۃ ہے، صوم ہے، ساری عبادات جو ہیں ان کا یہی ہے آتو زکوٰۃ دو. اچھا بھائی زکوٰۃ کیا ہے اور کب دینی ہے، کتنی دینی ہے، کس کو دینی ہے اور کون دینے والا ہوگا، کس پہ فرض ہوتی ہے، یہ ساری باتیں قرآن مجید میں تو کہیں نہیں بتائیں. یہ ساری باتیں تو ہیں جو ہیں وہ اللہ کے رسول نے بتائی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قرآن اور حدیث جو ہے جب تک یہ دونوں ملائے نہ جائیں، جب تک دونوں سے رہنمائی حاصل نہ کی جائے تب تک انسان کا اسلام مکمل نہیں ہوتا. دین اور اسلام مکمل ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے یا حدیث شریف سے. اگر کوئی حدیث کو الگ کرتا ہے قرآن سے اور یہ چاہتا ہے کہ ساری وہ رہنمائی قرآن سے لے لے تو وہ بالکل گمراہ انسان ہے، بالکل گمراہ ہے. صرف قرآن سے ہدایت مل نہیں سکتی. اگر یہ کہا جائے تو اس میں کوئی مبالغے کی بات نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کی سنت کے بغیر قرآن نامکمل ہے. قرآن کی ہدایات جو ہیں نامکمل رہتی ہیں جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو ساتھ ملایا نہ جائے اور اس سے استفادہ نہ کیا جائے.
اس لیے جو لوگ حدیث کے بارے میں شک و شبہ ڈالتے ہیں اور شبہات میں ڈالتے ہیں لوگوں کو اور اس کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، یہ بالکل گمراہی والی بات ہے۔ یہ بات درست ہے کہ اس میں تحقیق وغیرہ علماء نے کی ہے، محدثین نے کی ہے، وہ سارے کام جو ہیں الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے محدثین نے کیے ہیں، لیکن یہ بات تو پلے باندھنی چاہیے کہ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ مجھے قرآن بھی دیا گیا ہے، قرآن کے ساتھ ایک اور بھی ویسی ہی چیز دی گئی ہے، ویسی ہی، جس کا مطلب یہ ہے کہ احکام میں قرآن اور حدیث کا درجہ جو ہے وہ ایک جیسا ہے۔ احکام کے معاملے میں قرآن مجید کا اور حدیث کا، صحیح حدیث کا درجہ جو ہے وہ بالکل برابر ہے۔ اس کے بغیر جو ہے وہ ممکن نہیں کہ انسان سارے جو اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں ان پہ پوری طرح عمل کر سکے۔ اس لیے ہے تو موضوع یہ حدیث کا ذرا لمبا، لیکن اتنی بات تو بہرحال واضح رہنی چاہیے ہر مسلمان کو کہ صرف قرآن سے ہدایت مکمل نہیں ہوتی، ہدایت مکمل ہوتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ سے اور حدیث شریف کو ساتھ ملانے سے۔ لن تضلوا ابدا، تم لوگ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، ما ان اعتصمتم بکتاب اللہ و سنت نبیہ، اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی کی سنت کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ان میں سے اگر کسی چیز کو الگ کریں گے تو پھر سراسر گمراہی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یہ سوال ہے کہ حرم میں کسی کے لیے بد دعا کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی۔ واللہ عالم، میرا اپنی سوچ یہ ہے کہ بد دعا جو ہے وہ حرم سے باہر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اگر کسی نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے نا، کوئی غلطی کی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا قانون جو ہے وہ از خود ایسا رائج ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسا قانون جاری و ساری رکھا ہے، اللہ تعالیٰ کے ضابطے ایسے ہیں کہ وہ از خود اس گناہ کا وبال جو ہے دنیا میں بھی بھگتتا ہے، آخرت میں بھی بھگتتا ہے، انسان کو کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور حرم شریف میں جو معاملات ہیں وہ بہت نازک ہیں، حرم شریف کے معاملات بہت نازک ہیں، وہاں پہ بہت ہی زیادہ ادب، عام مساجد کا بھی ادب اور احترام ہونا چاہیے، اونچی آواز نہیں ہونی چاہیے، بھاگ دوڑ نہیں ہونی چاہیے، دنیا کے معاملات تجارتی وہ نہیں ہونے چاہیے، بہت زیادہ ادب اور احترام ہونا چاہیے۔ اور حرم شریف کے بارے میں تو جو الفاظ آئے ہیں نا کہ اس کے لیے عذاب علیم کا ذائقہ ہم اس کو چکھائیں گے، اس اعتبار سے جس میں کوئی منفی پہلو ہے نا جس کام میں، اس پہلو سے گریز کرنا چاہیے حرم شریف۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، اللهم ثبتنا على الإسلام، اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔